السلام علیکم، آداب، تسلیمات، آپ سلامت رہیں، خوش و خرم رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگان محترم، ہندوستان کے مختلف مذاہب کے ذمہ داران اور انسانیت کے لیے دھڑکتے ہوئے دل رکھنے والے وہ معزز حضرات جو آج اتراکھنڈ کے شہر روڑکی میں نگر نگم کے اس حال میں تشریف فرما ہے، میں یہاں حاضری اور آپ سے ملاقات کرتے ہوئے دلی مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اس کی بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ نیشنل ہیومن رائٹ کمیٹی اور ہیومن ویلفیئر کونسل ان دونوں کے تعاون سے روڑکی شہر میں جو اجلاس مانوتا کا سندیش کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے، بلکہ ورلڈ کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا جنگوں سے دوچار ہے، آج انسان کا خون سب سے زیادہ سستا ہو گیا ہے، انسان کی عزت پامال کی جا رہی ہے، عورت کی عزت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، بچوں کی معصومیت کا استحصال کیا جا رہا ہے، مزدوروں اور کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسانیت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جنگل کا راج قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ انسانیت کا وجود سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ آج اگر رام جی ہوتے، کرشن جی ہوتے تو انصاف کی آواز لگاتے اور یہ کہتے کہ انسانیت کا قتل کرنے والے یہ مجرم کیسے اس دھرتی پر موجود ہیں۔ آج اگر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کسی ایک انسان کے قتل تو دور کی بات ہے، اس کی ادنی تکلیف کو برداشت نہ کرتے، جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے مرسی بنایا، مرسی آف دی ورلڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ، وہ ایشور، وہ مالک، وہ لارڈ، وہ گاڈ جس نے یہ کہا کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت کرم کرنے والا، فضل کرنے والا ہے، وہ سارے سنسار کا، سارے جہانوں کا، سارے انسانوں کا پروردگار ہے، ان کا کریٹر ہے، ان کا مالک ہے۔ وہ ہے جو اوپر سے بارش برساتا ہے، وہ ہے جو زمین سے پودے اگاتا ہے، وہ ہے جس نے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تیار کیے، وہ ہے جس نے آکسیجن ہمیں فراہم کیا، وہ ہے جس نے سولر سسٹم بنایا، وہ ہے جس نے ساری گیلیکسیز تیار کی، وہ ہے جس کے دم سے، جس کے حکم سے ستارے چمک رہے ہیں، چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے، سورج اپنی روشنی دے رہا ہے۔ وہ ہے جس نے انسان کو انسان کہہ کر جب پکارا تو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان عربک ورڈ ہے، اور عربک ورڈ کے اندر جو معنی ہیں وہ ہے انسان اسے کہتے ہیں جس میں الفت ہو، محبت ہو، پیار ہو۔ جس انسان میں پیار نہیں، محبت نہیں، الفت نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ مانو نہیں ہے، وہ ہیومن بینگ کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو انسان کہنا انسان پر ظلم ہے۔ انسان تو وہی ہوتا ہے جو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جس کے اندر ایک خاص ایک للک ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو اس طرح تقسیم نہیں کرتا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ جینی ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ مسلمان ہے، کیونکہ کوئی بھی مذہب والا اس وقت تک کسی مذہب کا ذمہ دار یا تعلق رکھنے والا نہیں بنتا جب تک کہ وہ انسان نہ ہو۔ انسان پہلے ہے پھر مسلمان ہے، انسان پہلے ہے پھر کوئی ہندو ہے، جینی ہے، بدھسٹ ہے، اس لیے کہ
بکرے کے لیے، بکری کے لیے، گائے کے لیے، بھینس کے لیے ریلیجنس نہیں ہیں۔ ان کو پروردگار نے، ایشور نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پوجا یوں کرنی ہے اور یوں کرنی ہے اور پاک اس طرح رہنا ہے اور ایسی سوسائٹی بنانی ہے۔ ان کی تو جو نیچر بنا دی اس نیچر کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہے جس کو اس مالک نے اختیار دیا ہے، یہ ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے، نیک بھی بن سکتا ہے، برا بھی بن سکتا ہے، ظالم بھی بن سکتا ہے، مظلوم بھی بن سکتا ہے، اس کا انکار بھی کر سکتا ہے، اقرار بھی کر سکتا ہے۔ اس انسان کو موقع دیا گیا، مہلت دی گئی اور تمام انسانوں سے کہہ دیا گیا، وہ مالک جو بلند ہے، بالا ہے، گیتا جو کہتی ہے، ویدیں جو کہتی ہیں، قرآن میں جو لکھا ہے، اپنشد میں جو لکھا ہے، وہی قرآن میں اس طرح لکھا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، مالک کہہ رہا ہے، ایشور کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن و فرق کے، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، جس کو ببلیکل لٹریچر میں ایو اور ایڈم کہا گیا ہے، اس سے پیدا کیا ہے۔ پوری انسانیت کے ماں باپ ایک ہیں، سارے انسان جا کر وہاں مل جاتے ہیں، سب میں انہی کا خون دوڑ رہا ہے، سب کو انہی کے وجود سے وجود ملا ہے، سب ان کا پریوار ہے، اور یہ ایک پریوار ہے، وہ افریقہ میں ہو یا ایشیا میں، امریکہ میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو یا دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، ایک پریوار ہے، یہ انسانیت کا پریوار ہے۔ تو وہ مالک کہتا ہے لاس بک میں جو لاس پروفٹ پر اتاری گئی، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور مختلف خاندانوں میں تم کو اس لیے رکھا کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تم ایک دوسرے کو سمجھو، اس لیے نہیں کہ کسی کو حقیر سمجھو، کمتر سمجھو، ڈسکریمنیشن کرو، بھید بھاؤ کرو، چھوت چھات کرو، اس کے لیے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور کہیں اسی نے یہ فرمایا، اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اس کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پروردگار کا، ایشور کا، مالک کا خیال کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے جو یہ کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، جتنی بھی کریشن ہے، جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب اللہ کا پریوار ہے۔ یہ سب ایسے ہیں کہ ایک مالک کے یہ بندے بھی ہیں، اس کے دست نگر بھی ہیں، اس کے محتاج بھی ہیں، وہ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، وہ ان کو مختلف ضروریات ان کی پوری کرتا ہے۔ فرمایا کہ ساری مخلوق، کوئی فرق نہیں ہندو میں، مسلمان میں، جین میں، بدھسٹ میں، یہ سب کے سب ایشور، مالک اور لاڈ کے خاندان کے لوگ ہیں گویا کے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان اقربہم الی اللہ او احبہم الی اللہ انفعہم لعیالہ، سب سے زیادہ ایشور کو، مالک کو وہ محبوب ہے، اس سے وہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، جو اس کے اس پریوار کے کام آتا ہے، اس کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ویدوں میں دیا گیا ہے، جو اپنشد میں ہے، پرانوں میں ہے، یہ وہ پیغام ہے جو گیتا میں دیا گیا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو لاس بک قرآن میں دیا گیا ہے۔ اگر اس پیغام کو مان لیا جاتا تو آپ آج اس ملک میں اور دنیا کے ہر ملک میں محبت کی گنگا جمنا ہوتی، پریم ہوتا، الفت ہوتی، انسانیت ہوتی، جنگیں بند کر دی جاتی، صلح و آشتی کا ماحول قائم کیا جاتا۔ ہم اس پیغام کو لے کر چل رہے ہیں، آج سے نہیں، 30-35 سال سے ایک تحریک کے طور پر اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے، بڑے بڑے مندروں کے ذمہ داروں سے، پنڈتوں سے، سنتوں سے، مہنتوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ باتیں ہوئیں، یہودی سینیٹر
سینیگاگ میں میں گیا، برطانیہ میں گیا، امریکہ میں گیا، فرانس میں گیا، جرمنی گیا، اسپین گیا، ماسکو گیا، میں جاپان ٹوکیو گیا، میں چائنا گیا، میں نے دنیا میں ہر جگہ جا کر یہی کہا کہ مانوتا کا سندیش اصل سندیش ہے، اور مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ آؤ مل جل کر جئیں، آؤ محبتوں کو بانٹیں، آؤ اس طرح جینا سیکھیں کہ ہمارا پروردگار اور مالک خوش ہو، اور ہمارے نبی اس سب کے نبی، وہ نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوؤں کے نبی، جینیوں کے نبی، بدھسٹوں کے نبی، سکھوں کے نبی، مسلمانوں کے نبی۔ مسلمانوں کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے نبی، ہمارا قرآن، ہمارا اللہ۔ یہ غلط ہے، اللہ سب کا ہے، نبی سب کے ہیں، قرآن سب کا ہے، اور چاہیے کہ پوری انسانیت نبی کو سمجھے، اللہ کو، ایشور کو، مالک کو سمجھے۔ زمین کو دیکھنے سے پہلے آسمان کو دیکھو، جس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری دنیا ہے، اس سے تعلق قائم کرو۔ رب العالمین کا، سارے جہانوں، سارے سنسار کے مالک کا کلمہ پڑھو۔ اگر یہ کرنا شروع کر دیا جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ پھر صرف یہی نہیں، وہ ہریدوار ہو، دہرادون ہو، اجودھیا ہو، وارانسی ہو، ہر جگہ کے مسائل حل ہو جائیں گے، پرابلمز حل ہو جائیں گے، نو پرابلم کی سچویشن پیدا ہوگی، اور ہم انسانیت کے درس کو عام کریں گے۔ میں نے کوچن سے لے کر کشمیر تک اور بنگال سے لے کر بمبئی تک کوئی صوبہ نہیں چھوڑا، کوئی اہم ضلع نہیں چھوڑا جہاں مانوتا کا سندیش نہ دیا ہو، جہاں میں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہیومینٹی اصل ہے، انسانیت اصل ہے، انسانیت زندہ ہے تو تم زندہ ہو، اور انسانیت مردہ ہے تو سمجھ لو کہ تم مر چکے، سڑ چکے، بگڑ چکے ہو۔ آج روڑکی میں مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسا پروگرام یہاں منعقد کیا جا رہا ہے جو مانوتا کے سندیش کے عنوان سے، یہ پیر حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا علاقہ ہے، جہاں سوغات بٹتی ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، جیسے اجمیر میں حضرت چشتی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت بانٹی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پروردگار کی اور ایشور کی پوجا سکھائی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کا دسترخوان بچھایا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر طرح کے تفریقے کو ختم کیا اور سب کو اپنے سینے سے لگایا۔ آج پھر ضرورت ہے ان کے کردار کو ادا کرنے کی، ضرورت ہے اس ہندوستان کو پریم اور محبت کا ہندوستان بنانے کی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہندوستان آزاد اور ملک آزاد اور ہم سب آزاد ہیں، ہمیں آزادی کی فضا میں انسانیت کا کام کرنا ہے۔